اے لوگو ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی تو رسول کی قبر مبارک کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی۔ یہ جو آپ کمنٹ دیکھ رہے ہیں، محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن شیعہ ابھی تک ربیع اول کے مہینے میں جلوس اور ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ربیع اول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت ہے وہ شیعہ کے مطابق، شیعہ کی کتابوں کے مطابق، شیعہ عقیدے کے مطابق 28 سفر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دی جاتی ہے اور حدیث کرتاس آپ سرکار کاغذ قلم مانگتے ہیں صحابہ سے، اور جو ہے نا کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ، حضور پاک سرکار کو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ پھر حضور پاک سرکار جو ہے وہ اپنے اہل بیت کے بارے میں بتاتے کہ اہل بیت کا خیال کرنا، یہ ساری باتیں۔ حضور پاک سرکار جو ہے ان کی شہادت 28 سفر کو ہے، لیکن 1 یا 2 ربیع اول پر سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ لگائی جاتی ہے، کیونکہ ثقیفہ میں جو حضور پاک سرکار کے فوراً بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے اعلان کر دیا کہ پہلا خلیفہ حضور کا جانشین میں ہوں، تو پھر یہ لوگ علی علیہ السلام کے گھر پر گئے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی زوجہ نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے بیعت لینی چاہی۔ 3 دن یہ جاتے رہے، لیکن 1 ربیع اول یا 2 ربیع اول کو ان لوگوں نے وہاں پر دروازے کو آگ لگا دی۔ تو شیعہ اس لیے جلوس نکال رہے ہیں ربیع اول کے مہینے میں، اس لیے ماتم کر رہے ہیں کہ شیعہ کو حضور کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شہادت کا دکھ ہے، ان کی شہادت منا رہے ہیں، کیونکہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ تو کمنٹ کا جو جواب ہم آپ کو مزید دیتے رہیں گے اس ویڈیو میں، لیکن یہ کچھ تاریخی باتیں ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی ویڈیو ہم دکھائیں گے یہ تاریخی کتابوں میں درج ہے، لیکن کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو ہم کچھ اس انداز سے آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ سکیں۔ بسم اللہ۔ مدینہ کی وہ رات تاریخ اسلام کی سب سے طویل اور تاریک رات تھی۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں فیصلے ہو چکے تھے، ابو بکر صدیق خلیفہ بن چکے تھے، لیکن مدینہ کی ایک گلی ایسی تھی جہاں بیعت حضرت ابو بکر کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ بنی ہاشم کا محلہ تھا، یہ علی کا گھر تھا، یہ وہ دہلیز تھی جہاں جبریل امین بھی اجازت لے کر اترا کرتے تھے۔ ہم اس لمحے میں موجود ہیں جو تاریخ اسلام کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہے۔ ابھی بی بی فاطمہ حیات ہیں، ابھی فدق کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی صرف بیعت کا سوال ہے۔ بنو ہاشم نے انکار کر دیا، اب وہ ان کے گھر جا رہا ہے جس کے جلال سے سب واقف ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں ہو کا عالم ہے، لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے ہیں کیونکہ باہر ایک طوفان کھڑا ہے۔ آج باہر نکلنا موت کو پکارنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جن کے جلال سے پورا عرب لرزتا تھا، غصے میں بھرے ہوئے اس مقدس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں جہاں سے کبھی رسول اللہ کی خوشبو آتی تھی، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ یا اللہ خیر کرنا، آ کیوں؟ اہل سنت کی مستند ترین کتاب المصنف میں امام ابن ابی شیبہ جو بخاری کے بھی استاد ہیں صحیح سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ عمر کے ہاتھوں میں آگ تھی اور زبان پر ایک خوفناک قسم۔ رات کی خاموشی حضرت عمر کی گرجدار آواز سے ٹوٹی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے لوگوں گھر سے باہر نکل آؤ ورنہ میں اس گھر کو تمہارے اوپر جلا دوں گا۔ اور دیوار کے دوسری طرف بالکل اسی دیوار کے ساتھ اسی رسول کی بیٹی کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی اور آگ سلگانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ جب ہجوم نے نعرے لگائے، جب دروازے پر دستک ہوئی اور جب بی بی نے فریاد کی تو ان کی آوازیں کہیں دور نہیں گئیں بلکہ سیدھی دیوار کے اس پار اپنے بابا کی قبر تک پہنچی۔ یہ تھا وہ جغرافیہ جس نے اس واقعے کو قیامت بنا دیا۔ مشہور سنی مورخ بلازری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر آگ لے کر پہنچے تو فاطمہ خود دروازے پر آئیں اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے ابن خطاب، کیا تم میرا گھر جلانے آئے ہو؟ جواب ملا، ہاں، اگر تم نے وہ نہ کیا جو پوری امت نے کر لیا ہے، یعنی بیعت، تو میں ایسا ہی کروں گا۔ اندر موجود لوگ یہ سن کر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہے، رسول کی بیٹی۔ تب تاریخ نے وہ جملہ سنا جس کی بازگشت آج 1400 سال بعد بھی
फजा में मौजूद हैं। हजरत उमर ने पलट कर कहा, व इन काना, अगर वो है भी तो क्या हुआ? अगर फातिमा भी है तो तब भी मैं ये घर जला दूंगा। यहाँ पहुंचकर सुन्नी रिवायात खामोश हो जाती हैं, मगर शिया मौरिख का जिगर चाक हो जाता है। लेकिन शिया मौरिखीन कहते हैं कि बात धमकी पर नहीं रुकी। लकड़ियां दहकाई गईं, शोले बुलंद हुए और फिर जलते हुए दरवाजे को एक जोरदार लात मारी गई। दरवाजे के पीछे बीबी फातिमा खड़ी थी। जलता हुआ दरवाजा उन पर गिरा, पसलियां टूटी और एक आह फलक तक गई। वो बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया था, जिसे रसूल ने मोहसिन का नाम दिया था, वो माँ के मुबारक शिकम में ही शहीद हो गया। मदीना की फजा में धुआं फैल गया। ये धुआं लकड़ी का नहीं था, ये उस वहदत का धुआं था जो सदियों के लिए खाक हो गई। ये वो लम्हा था जिसने अली और निजाम खिलाफत के दरमियान एक ऐसी नफ्सियाती दीवार खड़ी कर दी जिसे 1400 साल भी नहीं गिरा सके। आपको बताते चले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत 28 सफ़र को है और 3 दिन के बाद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आग लगाई जाती है और नहीं हया किया जाता कि ये किसका घर है। जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहते थे, उम्मत को, सहाबा को बताते थे कि ये घर अंबिया से भी अफजल है, ये घर की बड़ी शान है, इस घर में जन्नत के सरदार रहते हैं, इस घर में औरतों की सरदार बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह रहती हैं, इस घर में इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रहते हैं, जिसका हाथ गदीर खून में नबी ने उठाकर कहा था कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जो रसूल को नबी समझता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करता है, वो रसूल के बाद अली की रिस्पेक्ट करे, अली को मौला माने, अली की इज़्ज़त करे। ये खिलाफत की दलील है। सफ़ेद दिन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया लोगों को, लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने यही तो कहा जिसने आग लगाई। बीबी ने कहा, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे बाबा रसूल खुदा ने गदीर खून में अली का हाथ बुलंद करके बताया था कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अली जो है वो रसूल के बाद रसूल के जानशीन है। तो तुम लोग कैसे कहते हो कि अली तुम लोगों की बैत कर ले? तुम लोगों ने 40 साल के बाद कलमा पढ़ा है और जो इल्म अली जानते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुम्हें क्या पता वो उस इल्म का? क्योंकि हजूर की हदीस है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। खैर आगे भी आपको दिखाते हैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अयाम है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बीबी के ऊपर जब जलता हुआ दरवाज़ा गिरा तो फिर बीबी सलामुल्लाह अलैहा 6 महीने तक ज़िंदा रही और अपने बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोती रही। ये वीडियो मुलाज़ा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुहाजिर अंसार एक ही मजलिस में बैठे थे। बीबी सलामुल्लाह अलैहा आई है। बीबी सुनाएंगी अपने बाबा को कि मैं गई थी बाबा, मुहाजिर अंसार सहाबा थे, अबू बकर उमर में बैठे थे, मैं अपना हक मांगने गई थी। या मौला वह खिताब हालहू फी अम्र फदक, और वो बयान करेंगे कि बाबा मैंने फदक का मुतालिबा किया था इन लोगों से जो आपने मुझे दिया था। वमा रुद्दा अलैहा मिन क़ौलिहा इन्नल अनबिया ला तुरथ, और बीबी सलामुल्लाह अलैहा बाबा को सुनाएंगे कि इन्होंने मुझे झूठी हदीस सुनाई है कि आपने कहा है कि अनबिया की मिरास नहीं होती। वहतिजाजहा बिक़ौल ज़करिया व यहया अलैहिस्सलाम व क़िस्सत दाऊद व सुलैमान, बीबी सलामुल्लाह अलैहा कहेंगी वहां पर बाबा से कि बाबा मैंने इनको बताया था कि ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम व यरिथु मिन आल याक़ूब, ज़करिया जो है अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था अल्लाह से कि मुझे ऐसा बेटा दे जो मुझसे उसको मीरास मिले, और दाऊद व वरिथ सुलैमान दाऊद मैंने सब बता दिया था। वक़ौल उमर हाती सहीफ़तिकी लती ذكرتي أن أباك كتبها لك وإخراجها الصحيفة وأخذ إياه منها ونشره على رؤوس الأشهار। اور پھر وہ بی بی سلام اللہ بابا سے کہیں گے کہ بابا اس وقت عمر نے مجھے کہا تھا
وہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خط ہے بابا سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خط ہے، انہوں نے لکھ کے دیے کہ صدق آپ کی ہے، آپ کی ملکیت ہے، وہ مجھے دکھا دیں. تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ ہے صحیفہ، ان کو دکھا دیں گے. عمر اس صحیفہ ان سے لے لیں گی. وَنَشْرَهُ لَهَا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ قُرَيْشِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَسَائِرِ الْعَرَبِ وَتُفْلِحُ فِيهَا. اور عمر نے کیا کیا ہے؟ عمر نے اس کو لیا سب کے سامنے، اس نے دیکھا اور اس سب کے سامنے مہاجرین انصار کے سامنے اس پہ تھوکا ہے، اس پہ تھوکا ہے. وَتَمْزِيقِهِ إِيَّاهُ أَوْ بُكَائِهِ، اور اس کو پاڑ دیا. بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گے یہ سب. اور بی بی سلام اللہ علیہ نے جب وہ وصیت دکھائی ہے تو دوسرے خلیفہ نے اس وصیت کو پکڑا بی بی سلام اللہ علیہ سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اس نے تھوکا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. کسی کوئی بیٹی، آپ سوچیں کہ آپ کی کوئی گھر کی خواتین کسی عدالت میں جائے، وہاں پر وہ کچھ کاغذات دکھائے اور مخالف اس کے کاغذات پر تھوکے، پھر اس کی بے حرمتی کرے. یا رسول اللہ. إلى قبر أبيها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکیۃ حزینہ. بی بی سلام اللہ علیہ گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے قبر کی طرف گئی. تمشی علی الرمضاء قد اقلقتها. رمضاء بولتے ہیں عزیزو، زمین پتھر جب بہت گرم ہو جاتا ہے نا سورج کی وجہ سے، اس کو رمضاء بولتے ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ وہ سخت پتھروں پہ جو بہت ہی گرم ہے، عرب میں تو بہت گرمی پڑتی ہے نا، اس پہ چل رہی تھی. وہ بہت پتھر بہت گرم تھے. شاید اس حالت میں مثلا جوتی وغیرہ جب ان کے ملائک کے دربار سے آئے تھے تو جوتے شاید اس حالت میں جب وہ نکالے گئی ہے تو جوتی وغیرہ بھی نہیں ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ قد اقلقتها، کہ وہ سخت پتھر ان کے بی بی سلام اللہ علیہ کو بڑی اذیت ہو رہی تھی. ان کو جب چل رہی تھی وہاں سے نکل کر تو بہت اذیت ہو رہی تھی جو بہت ہی نہایت گرم تھے. وہ رمضاء بولتے ہیں وہ اس گرمی کو جو پتھر کی ہوتی ہے، جو زمین کی گرمی ہوتی ہے سورج کی وجہ سے. واستغاثتها بالله وابي ابيها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا بی بی سلام اللہ علیہ شکایت کریں گے کہ بابا اس وقت میں اس پتھروں پہ جا رہی تھی اور میرے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے، اور میں آپ کے قبر کے پاس آیا اور آپ کے قبر سے میں نے استغاثہ کیا ہے آپ سے اور اللہ سے. بہت واقعات، بہت سارے مسائل پیش آئے، بہت سارے مسائل پیش آئے. اگر آپ ہوتے تو یہ مسائل پیش نہ آتے. ہم نے آپ کو اس طرح کھویا ہے جیسا زمین کو خیال رکھتی ہے نا، اس کو اس کے اوپر شدید جب بارش ہوتا ہے، عرب اس کو وابل بولتے ہیں. زمین کو جب وابل نہیں ملتی بہت پیاسا ہو جاتا ہے، وہ سلسان ویرانہ ہو جاتا ہے. ہم اسی طرح ہم نے آپ کو کھویا ہے. آپ کے اہل بیت کے ساتھ غدر ہوا ہے، خیانت ہوا ہے. اشہد صحابہ کو دیکھو فقط لعبوا، کہ انہوں نے گیل شروع کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گیم شروع کیا. ابدت رجال لنا فحوى صدورهم لما نعيت وحالت ان کے دنوں میں جو نفاق تھا، جو بغض تھا اہل بیت علیہ السلام کا، انہوں نے اب آپ کے بعد اس کو ظاہر کیا ہے جب آپ ہم سے دور ہو گئے ہیں اور آپ زمین کے دل میں جا کے بسے ہیں آپ، اور انہوں نے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے. لكل قوم لهم قرب ومنزلة عند الإله على الأدنين مقترب. اہل بیت علیہ السلام کو سب اقوام پہ شرف ہے اللہ کے نزدیک، لیکن یہ ان کے نزدیک جو ہے سب دوسرے ان کے نزدیک باعزت ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک عزت نہیں. یا لیت قبل کان الموت قبل بنا ام لو اناس ففازوا بالذی طلبوا. کاش آپ کے مرنے سے پہلے ہم مر جاتے یا بابا، آپ کے مرنے سے پہلے ہم مر جاتے یا بابا. ام لو اناس ففازوا بالذی طلبوا وام لو ناس، مہلت مل جاتا لوگوں کو مہلت مل جاتا اور وہ ان کو حکومت مل جاتی اور ان کی حکومت بن جاتی. آپ کی زندگی ہم آپ سے پہلے مرتے نا، ہمیں یہ مصائب نہ ملتے، نہ دیکھنے کو نہ آتا، اور یہ لوگ اپنی حکومت بناتے جو مرضی ان کا کرنا تھا.
لیکن آپ ہم سے پہلے گئے اور آپ کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے. پھر بی بی سلام اللہ علیہ وتقص علیہ قصة ابا بکر وانفاده خالد بن ولید وقنفذ وعمر بن الخطاب وجمع الناس لاخراج امیر المؤمنین علیہ السلام من بیته الى بیعته في سقیفة بنی ساعدہ. بی بی سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے وفات کے واقعات بابا کو سنائیں گی. کہیں گے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. بابا آپ کی جب وفات ہوئی دنیا سے ابو بکر نے خالد ابن ولید اور قنفذ اور عمر کو بھیجا ہے کہ جاؤ علی علیہ السلام کو لے کے آؤ مجھ سے بیعت کرو. اور وہ لوگ بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے. جمع الناس لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو فوج لے کے آئے تھے. ہم نے بیعت لے یا بی بی سلام اللہ علیہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا مولا ہم نہیں بھولیں گے یہ غم, ہم نہیں بھولیں گے آپ کے دشمن جنہوں نے یہ ظلم و ستم آپ پر ڈھایا. ہمارا دنیا میں یہی ایک مقصد ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرفداری کریں, ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی لوگوں کو اہمیت بتائیں. اور ہم کس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ ہم ان کی طرفداری کر رہے ہیں جو جنت کے سردار ہیں. اور جو ان کے مخالف ہیں نا, انہوں نے تو بتوں کو پوجا ہے, اسلام قبول کیا ہے 30 سال کے بعد, 25 سال کے بعد, 35-40 سال کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے بڑے بن بیٹھے. اور یہ جو مصائب ہیں, بی بی سلام اللہ علیہ کی یہ جو شہادت ہے یہ چھپ نہیں سکتی. یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں جس پر ہم ماتم کرتے ہیں, جس پر ہم آنسو بہاتے ہیں, جس پر ہم جلوس نکالتے ہیں. یہ ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عقیدت ہے. اس جرم میں کیا جرم ہے کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو ظلم ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس بات کو بیان کرنے پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے, شیعوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, شیعوں کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے. اگر کسی فیکٹری میں بتا دیا جائے کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو کوشش کی جاتی کہ نوکری سے نکال دیا جائے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں, ان کے اہل بیت کے عشق میں ہمیں لوگ ایسے ایسے القابات دیتے ہیں, ہمیں کیا سے کیا کہتے ہیں. لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی مظلومیت ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اگر آپ بولتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. باقی مزید کامنٹ باکس میں آپ ہمیں جو ہے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اور ہمارا واٹس اپ نمبر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے. آپ بھی ہمیں کوئی ویڈیو بھیج سکتے ہیں اور کچھ بول سکتے ہیں, اور وہ آپ کا بھیجا ہوا پیغام ہم لازمی لوگوں تک پہنچائیں گے. درود السلام ہو محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کل ولیک الفرج, اللہم کل ولیک الفرج, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.